سب کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ نبی سے محبت، نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بار بار بات۔ کئی لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، جب دیکھو نبی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اعتراض یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ ارے میں کہتا ہوں اگر نبی کو نہ مانے تو مسلمان ہی کہاں ہے پھر؟ وہ کافر ہو گیا نا بھئی۔ اگر کوئی اتنا کہہ دے، آپ کے پاس کوئی آدمی آئے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں پر کتنا پڑھوں گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دیٹس آل، بس فنش، اس سے زیادہ نہیں، بولیں گے مسلمان ہوا؟ ارے اگر وہ نہ کہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اگر وہ اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار نہ کرے تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہاں تو بات شروع ہی اللہ کے نبی سے ہوتی ہے اور ختم اللہ کے نبی پر ہوتی ہے۔ ہر بات، ہر عمل ہم جب دعوت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ نے بتایا، روزے کا طریقہ محمد الرسول اللہ نے بتایا، اطاعت کا طریقہ محمد الرسول اللہ نے بتایا، یعنی عمل وہ کرو جو محمد الرسول اللہ نے بتایا، کیونکہ اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ ہو، ساری زندگی سجدے کر لو اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ طریقہ تو وہی لے کر آئیں گے نا، حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا کیا وہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں ایک مقام ہے، مقام محمود، کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ کس کو دیا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حوض کوثر ہے کہ اس سے اگر ایک بار پانی پی لو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کے بعد کبھی آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ حوض کس کو دیا اللہ نے؟ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کوثر دیا ہے۔ مقام اتنا اعلیٰ دیا ہے کہ ان جیسا جب مقام کسی کے پاس نہیں تو آپ ان سے محبت کیوں نہ کریں گے؟ آپ ان کو مقام کیوں نہ دیں گے؟ آپ ان کی باتوں کو تسلیم کیوں نہ کریں گے؟ ارے وہ نبی کے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی سٹارٹنگ میں ارشاد فرما دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو، اللہ کے نبی کی ذات کو نارمل مت لو، تم ایسا مت سوچو کہ تمہاری طرح ہے، عام نہ سمجھو۔ اے لوگو، اللہ کے نبی کی آواز پر آواز اونچی مت کرنا، اگر تمہاری آواز بھی ان کی آواز کے اوپر ہو گئی اللہ تمہارا عمل برباد کر دے، سارے عمل برباد، نماز، عبادت، زکات، حج، چاہے کوئی بھی عمل کر کے آ جاؤ، اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو اللہ برباد کر دے گا۔ اب تم تو آواز چھوڑو، عمل بلند کر رہے ہو، انہوں نے نہیں کہا عمل کر رہے ہو، انہوں نے روکا وہ عمل کر رہے ہو، اور اس کے بعد سوچو جنت میں چلے جاؤ گے، وہاں آواز بلند کرنے پر عمل برباد ہو جاتا ہے، تو اگر ان کے خلاف عمل کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی تو ہماری دعوت ہے، یہی تو ہماری دعوت کا نچوڑ ہے کہ عمل وہ کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اسی لیے تو شیطان راستے روکتا ہے، اسی لیے تو شیطان راستے روکتا ہے کہ اگر وہ نہ روکے گا تو کیا کرے گا؟ کیونکہ آپ دعوت دیتے جاؤ گے، لوگ حق پر آتے جائیں گے تو شیطان کی پیروی کون کرے گا؟ اسی لیے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو شیطان کی تکلیف سے گھبرانا نہیں، شیطان کی تکلیف سے نہیں گھبرانا، ہمیں رحمان کے راستے پر چلنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت پر قائم رہنا ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، غیب سے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ محبت کا مطلب کیا؟ بھائی جھگڑا تو سارا یہی ہے نا، محبت تو سب سمجھتے ہیں، پر محبت کا مطلب کیا؟ محبت کا مطلب آپ کا نام لینا، محبت کا مطلب آپ کو ذریعہ بنانا، محبت کا مطلب آپ کے بارے میں غلط عقیدے رکھنا۔ بھئی محبت کون ہمیں بتائے گا کیسے کرنا؟ محبت بتائیں گے آپ کے ساتھی، جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معیار بتا دیا، دلیل بتا دیا عمل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو کامیاب ہوگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے معیار، ماڈل کس کو بتا دیا؟ صحابہ کرام کی محبت کو، یعنی جو انہوں نے عمل کیا، جیسے انہوں نے زندگی گزاری، جیسے انہوں نے عبادت کی، جیسے انہوں نے اچھا عمل بتایا، یعنی جو عمل صحابہ کرام نے کر کے بتا دیا، اب یہ ماڈل ہے، ان جیسا عمل کرو گے تو جنتی، اگر ان سے ہٹ کر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا عمل قبول نہیں کرے گا۔ اب صحابہ کرام نے محبت کا مطلب کیا بتایا؟ کیا اعلان، نعرے، سال میں ایک بار یاد کرنا؟ صحابہ کرام نے محبت کا مطلب بتایا کہ اللہ کے نبی بول دیں سر جھکا دینا، اللہ کے نبی کہہ دیں وہیں رک جانا، اللہ کے نبی نے بول دیا عمل کرو مطلب کرو، آپ نے بولا روکو مطلب رک جاؤ، بات ختم۔ صحابہ کرام نے یہ مطلب سمجھا، اور یہی مطلب تو ہم عام کر رہے ہیں، یہی محبت تو ہم عام کر رہے ہیں، اسی محبت کی تو ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر تکلیف ہے تو الحمدللہ
کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ. اگر دین کے نام پر تکلیف آئے الحمدللہ, اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجر آپ کو عطا کرے گا. اب صحابہ کرام نے آپ سے کیا محبت کی, صحابہ کرام نے آپ سے محبت کا کیا انداز اپنایا, صحابہ کرام نے آپ کی محبت کا مطلب کیا سمجھا, پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لو. صحیح بخاری کی وہ ایک روایت ہی کافی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جملہ بولے تھے, کیا ارشاد فرمایا, ہم عمرہ کرنے جاتے, حج کرنے جاتے, حضرت اسود کو چومنا پڑتا ہے, چوم کر ہم لوگ آگے بڑھتے, نہیں چوم پاتے ہاتھ سے اشارہ کرتے. حضرت اسود کو دیکھ کر حضرت عمر ابن خطاب کیا بول رہے ہیں, یا حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اے پتھر سن, دیکھیے انداز کیا ہے بولنے کا, اے پتھر سن, تو ایک پتھر ہے, نہ فائدہ دے گا نہ نقصان دے گا, چومنے سے میرا فائدہ نہیں, نہیں چومو میرا نقصان نہیں. سن, اگر میں نے اللہ کے نبی کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا. اب دیکھیے ہمارے یہاں کے حاجی تو ہر چیز چومتے, ہمارے یہاں کے عمرہ کرنے والے ہر چیز چومتے ہیں, جو مل جائے مکہ مدینہ کے اندر اس چیز کو چوم لیتے ہیں. یہاں تک کہ عربی میں اگر گانا بھی لکھا اسے بھی چوم کر جیب میں رکھ لیا جاتا ہے. محبت نہیں سمجھتے نا, محبت کا مطلب کیا ہے, محبت کسے کہا جاتا ہے کہ میرے نبی نے اگر عمل کر لیا, اب وہ عقل میں آئے نہ آئے, کئی لوگ تو ہمارے عقل والے ہیں نا, دماغ عقل, میری عقل نعوذ باللہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی عقل سے بھی زیادہ ہے. ان کی عقل میں آئی, میری عقل میں نہیں آئی, ریجیکٹ, میں قبول نہیں کرتا. جو ہمارے انکار حدیث کا فتنہ آج کل چلنے لگا ہے نا, حالانکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے بعد اللہ نے چاہا تو اس سے بڑا پروگرام اس ٹاپک پر رکھ کر انشاءاللہ ایک اور بار آئیں گے, اور اللہ نے چاہا تو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. آج میرا وہ مقصد نہیں, لیکن اللہ کے نبی کی محبت کا ایک بڑا معیار یہ ہے کہ تمہاری عقل میں آئے نہ آئے, اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو بات سچی, کیونکہ معیار عقل نہیں. ہمارے لوگ عقل کو معیار بناتے ہیں, اور میں تو تعجب کرتا ہوں ان لوگوں پر کہ چلیے ٹھیک ہے اگر اس اصول کو مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے نبی کی اس بات کو مانیں گے جو عقل پر آئے, تو پہلے عقل تو ڈیسائیڈ کرو کون سی عقل, کس کی لوگے, ڈاکٹر کی, کیونکہ ڈاکٹر کو جو سمجھ میں آتا ہے عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, انجینئر کی, کیونکہ اپنی فیلڈ کو انجینئر زیادہ سمجھتا ہے, کس کی لوگے, بچے کی, بڑے کی, بوڑھے کی, عورت کی, مرد کی, کس کی عقل کو معیار بناؤ گے. اسی لیے شریعت نے عقل کے بارے میں بول دیا, افرائیت من اتخذ الہ ہوا, کیا تو نے اس انسان کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنا رب کس کو بنا لیا, اپنی عقل, اپنی شہوت, اپنی عقل کو بنا لیا, اور وہ گمراہ ہو گیا. کیونکہ دین میں بنیاد عقل نہیں, دین میں بنیاد اللہ کا فرمان یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ کے نبی سے محبت, وہ مطلب جو صحابہ کرام نے بتایا. یہاں پر عقل ہی کی تو دلیل ہے. دوسری دلیل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور جملہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بمسح من اعلیٰ. اگر دین کا بنیاد, دین کا معیار عقل ہوتی تو عقل تو بولتی ہے موزے کا مسا نیچے ہونا چاہیے, پر سنو میں نے اللہ کے نبی کو اوپر کرتے دیکھا, میں اوپر ہی کروں گا. میری عقل مانے نہ مانے, میرا دماغ مانے نہ مانے, مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے, صحابہ کرام نے بنیاد محبت کی یہ بتائی کہ اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم آ جائے وہیں پر بات ختم ہو جانا چاہیے. یہ روایت قرآن کی آیت سورہ حجرات کی جب نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو آواز پر بلند مت کرو, ایک مشہور صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انداز ذرا اونچا بولنے کا تھا, ذرا تیز آواز میں بولا کرتے تھے. اب وہ کیا کہ گھر میں جا کر خود کو قید کر لیا. کہا نہیں, کہا کیوں نہیں آ رہے, کہا میں جہنمی ہو گیا. کہا کیوں جہنمی ہو گیا, کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا ہے اللہ کے نبی کی آواز پر جو آواز اونچی کرتے ہیں وہ جہنمی ہو جائیں گے, اللہ عمل برباد کر دے گا. اب میرا عمل برباد ہو گیا, کیوں, ڈر خوف اتنا زیادہ تھا کہ اللہ نے کہہ دیا مطلب بات ختم. اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ میں ان سے اونچی آواز میں بول جاتا ہوں, میرا تو عمل ہی برباد ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے جا کر یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تو جنتی ہے, جہنمی نہیں, تو کیا ہے, جنتی ہے. تیرے دل میں جو اللہ کے نبی کی محبت ہے نا, کہ تو اتنی ان کی قدر کرتا ہے, ان کو اتنا اونچا مانتا ہے نا, اس محبت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے تجھے کیا بنا دیا, جنتی بنا دیا. اللہ کے نبی کی محبت کو اگر سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھو نا, صحابہ اکرام کے انداز کو دیکھو نا. وہ 3 صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ کے گھر آئے, آپ گھر پر موجود نہ تھے, آپ کی بیویوں سے سوال کیا عبادت بتاؤ کیسے کرتے ہیں, کہا تھوڑی رات سوتے ہیں, تھوڑی رات تہجد پڑھتے ہیں, کبھی روزہ رکھتے ہیں, کبھی روزہ چھوڑتے بھی ہیں, اور نکاح بھی کرتے ہیں. آپ کی اتنی ساری بیویاں ہیں, وہ 3 لوگ ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے بولتے ہیں کہ بھئی اپن, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, اپن کہاں اس لیول کے, ان کا تو لیول ہی الگ تھا, اپنی عبادت تو ذرا الگ ہونا چاہیے. جہاں الگ کرنے جاؤ گے وہیں برباد ہو جاؤ. سنت, جب تک اللہ کے نبی کا طریقہ, آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کے طریقے پر عمل ہوگا, آپ کے طریقے سے ہٹ کر چاہے کتنا
जितना अच्छा अमल कर लो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करने वाला नहीं है। तीनों ने कहा, एक ने कहा कि अब मैं रोजाना रात भर नमाज पढ़ूंगा, सोऊंगा ही नहीं। दूसरे ने कहा मैं रोजाना रोजा रखूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं। तीसरे ने कहा सारा टंटा जो है वो औरतों से होता, शादी नहीं करूंगा, टेंशन खत्म। बात अच्छी है। हमारे यहाँ वाले अगर मौलवी साहब होते, बात बड़ी अच्छी है, नियत बड़ी अच्छी है। अरे एक रात जाग लिए तो दिक्कत क्या है, एक रोजा रख लिए तो दिक्कत क्या है, अच्छा ही तो अमल है, अच्छा ही तो अमल है। पर साहबा किराम ने बताया कि इस्लाम में अच्छा अमल तब होता है जब बुनियाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद हो। अगर आपने नहीं बताया तो अमल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सही बुखारी की इस रिवायत में कह रहे हैं। आपकी जब अज़वाज मुतहरात ने बताया कि ऐसा हुआ, 3 लोग आए, ऐसा ऐसा बोलकर गए। एक ने बोला रात भर नमाज पढ़ूंगा। अब हमारे यहाँ मौलवी साहब क्या बोलेंगे, रात भर नमाज पढ़ रहे वो भी गलत, रोजा रख रहे वो भी गलत, शादी नहीं कर रहा वो भी गलत। हमारे मौलवी साहब तो ये फतवा देते हैं ना। पर अल्लाह के नबी नाराज हो गए, मस्जिद नबवी में आए, मिंबर पर खड़े हुए और कहा अम्मा अना फाख्शाकुम लिल्लाहि वातकाकुम, ए लोगों सुनो, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूँ। लेकिन सुनो, मैं नमाज पढ़ता भी हूँ और सोता भी हूँ, रोजा रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, और शादी भी करता हूँ। और सुनो, जो मेरी सुन्नतों से एराज करेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। यानी रात भर तहज्जुद पढ़कर भी जहन्नमी बन सकते हो, रोजाना रोजा रखकर भी जहन्नमी बन सकते हो, शादी छोड़कर भी जहन्नमी बन सकते हो। वजह क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ना होना। तो आपसे मोहब्बत का मतलब ये है कि तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाया जाए। आपकी जिंदगी, आपके फरामीन, आपकी हदीस, आपकी बातों को अगर अपनी जिंदगी बनाओगे तब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमल को कबूल करेगा। क्योंकि इत्तिबा अगर किसी की वाजिब है, इत्तिबा अगर किसी की जरूरी है, तो वो किन की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं एक जगह कहा, क्या कई जगह इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व रसूलहू। हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों को जिक्र किया। इसीलिए तो हम कहते हैं, मैंने एक पूरी सीरीज इस पर भी बनाई है, हदीस जरूरी है। ये टॉपिक रखकर मैंने 3 वीडियो उस पर भी लेक्चर 1-1 घंटे के दिए हैं। मकसद ये है कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत को हमने समझा ही नहीं, आपकी मोहब्बत के मेयार को नहीं समझा। इसीलिए आज हदीसों की अहमियत नहीं समझते। हमें लगता है हदीस एक एक्स्ट्रा चीज है, कर लिए तो चलेगा, नहीं करे तो भी चलेगा। अरे अल्लाह ताला जब कुरान करीम में बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है कि इताअत करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की और इताअत करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब हदीस हटा दी तो इताअत कहाँ करोगे अल्लाह के नबी की? हदीस ही अगर ना मानी तो इताअत कहाँ करोगे, कैसे करोगे? अरे कुरान में अल्लाह ताला ने मुजमल बयान किया, उसकी तफसील की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर अल्लाह ताला ने कुरान में कहा अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तरीका बताया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला ने कहा रोजा रखो, तरीका बताया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला ने कहा हज करो, तरीका बताया। और इसीलिए तो आप कहते थे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। हज करने गए तो कहा खुज़ू अन्नी मनासिककुम, हज का तरीका मुझसे सीखो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझसे पूछो और उसके बाद हज करो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को अगर कायनात में भेजा, दुनिया में भेजा, तो भेजने का मकसद था कि आप लोगों को कुरान समझाने आए थे, कुरान बताने आए थे। हदीसों के जरिए दीन की बुनियादी मालूमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि